اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں۔ تھینک یو۔ سب سے پہلے میں درخواست کروں گا انوار قریشی صاحب سے کہ وہ اپنا سوال پیش کریں۔ میں نے بنی اسرائیل کے حوالے سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جس طرح فرمایا تھا کہ اب یہ دور ہے یافس کی اولاد کا، اور یہ ہے ہمارے بنی اسرائیل ہے سامی نسل، تو اسے آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے ان کی اس وقت جو صورتحال ہے کہ پوری دنیا ان کے اس میں جکڑی ہوئی ہے، یہ نکل پائیں گے یا نہیں؟ نمبر ایک۔ نمبر دو کہ دوسرا میں یہ دیکھتا ہوں کہ ان کی جو خوبیاں ہیں بنی اسرائیل کی، مثلا آپ یہ دیکھ لیں کینیڈا میں اگر ہمیں کوئی اچھا وکیل چاہیے تو میں یہ کہوں گا کہ بیسٹ وکیل اگر چاہیے تو وہ انہی میں سے ہیں۔ اگر کوئی اچھا اکاؤنٹنٹ چاہیے تو وہ بھی جوئش ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، کوئی فیلڈ لے لیں آپ، اس میں ان لوگوں نے اتنی محنت کی ہے، ڈاکٹر لے لیں تو میں نے پرسنلی دیکھا ہے کہ انہوں نے اتنی محنت کی ہے ہر فیلڈ میں کہ یہ ٹاپ پہ ہیں، اور اس میں آپ کا اگر ان سے واسطہ پڑے تو یہ بہت ہی ہمدرد اور میں ان کو پاتا ہوں۔ تو دوسری طرف ہم ان کے بارے میں ہماری جو باتیں ہوتی ہیں وہ ہم ہر وقت نیگیٹو ہی ہوتی ہیں، تو اس کو ہم کس طرح بیلنس کریں کہ کس طرح ان کو دیکھا جائے کہ ایک طرف تو ان کی یہ جو آپ یہ سمجھ لیں کہ مثلا پچھلے دنوں جو یہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ مونٹریال میں جو ہوا تھا، اس میں باقاعدہ انہوں نے ہماری مسجدوں میں آ کے اور باقاعدہ انہوں نے حصہ لیا اور ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے، اور اسی طرح ریس سے ایک پروگرام ہوتا ہے سالانہ، اس میں بھی 2-3 بار ان کے رہبائز جو ہیں آ کے ہمارے ساتھ شامل ہوئے، اور تو ایک طرف تو ان کی یہ ہے اور دوسری طرف وہ جو جس طرح وہ کہ پورا یہ دنیا ان کے اس میں جکڑی ہوئی ہے، تو کس طرح ہم اس کو دیکھیں؟ تو آپ یہ ہمیں بتائیے، اس میں رہنمائی فرمائیے ہماری۔ اسی طرح دیکھیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی منتخب قوم ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں اگر کسی کو پیغمبری کے لیے منتخب کرتا ہوں یا کسی اور ذمہ داری کے لیے منتخب کرتا ہوں تو یہ کہیں راہ چلتے منتخب کر لیتا ہوں؟ چنانچہ ان کے بارے میں کہا ہے وَلَقَدْ اخْتَرْنَهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، یعنی میں نے ان کو پوری دنیا کی قوموں میں انتخاب کیا ہے، اور یہ انتخاب علی علم کیا ہے۔ تو اس سے خود یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ذہانت میں، فطانت میں، صلاحیتوں کے لحاظ سے یہ اللہ کی منتخب قوم ہے۔ اور جس طرح کہ اب ہم سائنسی لحاظ سے بھی جانتے ہیں کہ قوموں کے ہاں ان کی نسل کے خصائص منتقل ہوتے ہیں، ان کا ڈی این اے بتدریج اس کو آگے منتقل کرتا رہتا ہے، تو یہ سیدنا ابراہیم کی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تشکیل جب کی ہے تو پے در پے پیغمبری سے کی، یعنی ابراہیم، پھر اس کے بعد اسحاق، پھر اس کے بعد یعقوب، پھر اس کے بعد یوسف۔ یہ تو دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ ان کا علم ایسا نہیں کہ آج ہی غیر معمولی ہوا ہے، دنیا کی علمی تاریخ میں ان کی حیثیت ہمیشہ ہی بڑی غیر معمولی رہی ہے۔ اس لیے میرے نزدیک جو آپ نے ان کے خصائص بیان کیے ہیں وہ تو مانے ہوئے خصائص، انسانی لحاظ سے، اپنی بعض خصوصیات کے اعتبار سے، اور اسی طرح اپنی صلاحیتوں اور اپنی ذہانت کے لحاظ سے یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ تو جو قوم اللہ کا انتخاب ہو اس کے بعد اس کے بارے میں کیا کہنے کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ میرے نزدیک تو جب سے اللہ نے ان کو منتخب کیا ہے دنیا کی رگے جائیں انہی کے قبضے میں،
یہ اپنی قوت علم کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر ہمیشہ اپنے لیے بڑے غیر معمولی مواقع بھی پیدا کر لیتے ہیں، اور یہی چیز ان کی زندگی کی ضمانت بھی بنتی ہے۔ ورنہ سوچئے کہ ایک شخص کی اولاد ہے اور اپنے آپ کو انہوں نے بڑا محدود بھی رکھا ہوا ہے، وہ کوئی تبلیغی نوعیت کا مزاج بھی نہیں رکھتے، نسلی لحاظ سے اپنے آپ کو قائم رکھے ہوئے ہیں، آج بھی دنیا میں چند کروڑ ہے، تو ایک اتنی چھوٹی اقلیت وہ اگر اپنے وجود کو اس شان سے برقرار رکھتی ہے تو اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر رکھے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا۔ یہ جو صلاحیتیں ہیں ان کی، انہی نے ایک چیز ان میں پیدا کر دی ہے، وہ ہے علم کا اور صلاحیتوں کا تکبر۔ یہ اصل میں اس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ تو دو چیزیں بالکل الگ الگ ہیں۔ جب آپ ان کو صلاحیتوں کے لحاظ سے دیکھیں گے تو آپ پکار اٹھیں گے کہ قرآن کی یہ آیت بڑا صحیح بیان ہے اس کا کہ وَلَقَدْ اخْتَرْنَهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اس میں اندازہ کیجئے الفاظ ہیں عَلَىٰ الْعَالَمِينَ، ساری دنیا کی قوموں میں نے اپنے علم کی بنیاد پر ان کو فضیلت دی ہے اور ان کا انتخاب کیا ہے۔ قرآن مجید کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ سورہ بقرہ کی ابتدا سے ان کی مدح دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ فضلتکم علی العالمین، فضلتکم علی العالمین، میں نے دنیا کی قوموں پر تمہیں فضیلت دی ہے۔ تو یہ کسی راکھ کو تو نہیں دے دی گئی نا، راکھ اور خاک کو کتنا اٹھائیں گے، بڑی غیر معمولی صلاحیتوں کی حامل قوم ہے، اس لیے اس میں کوئی تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ ان کا معاملہ اصل میں کسی علمی اختلاف کا نہیں ہے، وہ ان کی انانیت کا معاملہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں، اور یہ ان کے ہاں رچی بسی بات ہے، کہ خدا نے ہمارا انتخاب کیا، ابراہیم کے زمانے سے ہمیں بتایا کہ تم میری منتخب قوم ہو، نبوت کے بارے میں ہمیں 2000 سال تک یہ بتائے رکھا کہ تمہارے ہی اندر رہے گی۔ تو یہ کوئی جبریل کی غلطی ہو سکتی ہے کہ جو اس نے بنی اسماعیل میں جا کے نبوت کو ختم کر دیا، اس کو ہمارے یہاں رہنا ہے اور ہمارے یہاں ختم ہونا ہے۔ تو ان کے ہمارے درمیان اختلاف یہ ہے، اس اختلاف سے بہت سے مسائل پیدا ہوئے ہیں، ورنہ ان کی صلاحیت، ان کا علم، ان کی دانش، یہ تو ایک مسلمہ چیز ہے۔ دنیا کے کسی علم کے لحاظ سے آپ تقابل کر کے دیکھ لیں، وہ اب بھی دنیا میں بہت ممتاز جگہ پر آپ کو نظر آئیں گے، اگرچہ تعداد انتہائی کم ہے۔ مسیحی، حضرت مسیح کے ماننے والے ظاہر ہے نسلی طور پر اب بنی اسرائیل نہیں ہے، اور وہ دنیا میں 2.5 ارب کے قریب ہے، اگر تینوں گروہوں کو آپ شامل کریں، آرتھوڈاکس کو بھی، پروٹسٹنٹ کو بھی، کیتھولک کو بھی، اتنی بڑی تعداد کے میں ہونے کے باوجود وہ بھی ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ دنیا میں جو سائنسی ترقی موجودہ زمانے میں ہوئی ہے، اب تو لوگ کہتے ہیں کہ اس میں 70-75% حصہ یہود کا ہے۔ پھر انہوں نے جو ایک چھوٹا سا ملک بنایا ہے صدیوں کے انتظار کے بعد، 2000 سال کے انتظار کے بعد، آپ یہ دیکھیے کہ وہ بھی اپنی ترقی کے لحاظ سے اور اپنی ایجادات کے لحاظ سے دنیا میں بہت آگے کھڑا ہے۔ تو میرے نزدیک ان دونوں باتوں کو الگ الگ دیکھنا چاہیے۔ خدا سے بغاوت کا باعث بھی اصل میں صلاحیتیں ہی بنتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس امتحان میں ہمیں ڈالا ہے وہ امتحان یہی ہے کہ ہم اپنی انانیت کے مقابلے میں خدا کی بات مانیں۔ یہ بات نہ شیطان نے مانی، اس کی بھی ذہانت میں کیا شبہ ہے، اور نہ انہوں نے مانی۔ اصل اختلاف یہاں ہے، صلاحیتوں کا اور کمالات کا تو کوئی اختلاف ہی نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں۔ تھینک یو۔